انسانی خلق۔ دل ایک کھوکھلا عضو ہے، یہ صدری کیفے میں کسی قدر بائیں جانب پایا جاتا ہے۔ یہ قلبی عضلات سے بنا ہوتا ہے۔ اس کی جسامت ایک شخص کی مٹھی کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تمام سمت سے پسلیوں کے پنجرے اور پچھلی سمت میں فقری ستون کے ذریعے محفوظ رہتا ہے۔ گرد قلبیہ، دل دوہری پرت والی جھلی سے گھرا رہتا ہے جسے گرد قلبیہ کہتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی پرتوں کے درمیان کی جگہ کو گرد قلبی خلا کہتے ہیں، جو ایک سیال سے بھری رہتی ہے جسے گرد قلبی سیال کہا جاتا ہے۔ گرد قلبیہ اور گرد قلبی سیال دل کو طبعی جھٹکوں سے یا ضربوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وریدیں جو جسم کے تمام حصوں سے خون دل تک لاتی ہیں۔ فوق وریدی جوف جسم کے بالائی حصے سے یعنی گردن اور سر سے غیر آکسیجنی خون دائیں اذین تک لاتی ہیں۔ زیریں وریدی جوف یا موخر جوفی ورید جسم کے نچلے حصے سے یعنی شکم، ہاتھ، پیر وغیرہ سے غیر آکسیجنی خون دائیں اذین تک لاتی ہے۔ اسی طرح ششی ورید پھیپڑوں سے آکسیجنی خون لاتی ہے جو بائیں اذین میں کھلتی ہے۔ اکلیلی وریدیں دل کی دیواروں سے غیر آکسیجنی خون لاتی ہیں، دائیں اذین میں کھلتی ہے۔ دموی وائیں جو خون کو دل سے لے جاتی ہیں۔ نظامی آورتا جسم کے مختلف اعضاء کو بائیں بطن سے شروع ہوتی ہے اور خون پہنچاتی ہے۔ ششی آورتا پھیپڑوں کو خون پہنچاتی ہے جو دائیں بطن سے شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح اکلیلی شیریان جو دل کے عضلات کو خون پہنچاتی ہے، یہ بائیں بطن سے شروع ہوتی ہیں۔ دل کی اندرونی ساخت، دل اندرونی طور پر 4 خانوں میں تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے، 2 بالائی اذین اور 2 نچلے بطین۔ اندرونی جانب یہ 4 خانے ایک دیوار یا فاصل کے ذریعے علیحدہ رہتے ہیں۔ یہ فاصل غیر آکسیجنی اور آکسیجنی خون ملنے سے روکتی ہیں۔ اذین کو علیحدہ رکھنے والے عرضی افقی فاصل کو بین اذینی فاصل کہتے ہیں۔ اسی طرح بطین کو علیحدہ رکھنے والے عرضی افقی فاصل کو بین بطینی فاصل کہتے ہیں۔ اذین اور بطین کو علیحدہ رکھنے والے فاصل کو بین اذین بطینی فاصل کہا جاتا ہے۔ دائیں جانب اذین اور بطین کے درمیان پائے جانے والے فاصل پر ایک روزن پایا جاتا ہے جسے دایاں بین اذین بطینی روزن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بائیں جانب اذین اور بطین کے درمیان فاصل پر ایک روزن پایا جاتا ہے جسے بایاں بین اذین بطینی روزن کہا جاتا ہے۔ سمام یا والس، آپ نے شاید سائیکل کے ٹیوب میں سمام کو دیکھا ہوگا۔ یہ ہوا کو صرف ٹیوب کے اندر داخل ہونے دیتا ہے اور ٹیوب سے ہوا کو باہر نکلنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح دل میں بھی سمام ہوتے ہیں جو خون کو صرف ایک ہی سمت میں بہنے دیتے ہیں اور خون کو پچھلے سمت میں بہنے سے روکتے ہیں۔ اتصالی بافتوں کے ڈوروں کی مدد سے جنہیں وتری جبلیے کہا جاتا ہے، سمام اپنے مقامات پر قائم رکھے جاتے ہیں۔ سے شرفی سمام جو دائیں اذین بطینی روزن پر پایا جاتا ہے اور دائیں اذین سے دائیں بطین کی جانب خون کو بہنے دیتا ہے۔ 2 شرفی سمام بائیں اذین بطینی روزن پر ہوتا ہے جو بائیں اذین سے بائیں بطین کی جانب خون کو بہنے دیتا ہے۔ ششی سمام دائیں بطین سے ششی آورتا کے داخلے کے مقام پر ہوتا ہے جو دائیں بطین سے ششی آورتا میں خون کو بہنے دیتا ہے۔ آورتی سمام جو بائیں بطین میں آورتا کے داخلے کے مقام پر پایا جاتا ہے جو بائیں بطین سے آورتا میں خون کو بہنے دیتا ہے۔ ششی سمام اور آورتی سمام نیم ہلالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح 2 شرفی سمام کو مترل سمام بھی کہا جاتا ہے۔